اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں کی تفسیر اور ترجمے سے پہلے ایک واقعہ سن لیں۔ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے ولیمے کی دعوت کی اور ولیمے کی دعوت میں اپنے دوستوں کو بلایا۔ ولیمہ یہ سنت ہے، اس میں بھنگڑا اور ناچ گانا نہیں ہے، یہ جو ہم لوگوں نے سمجھا ہوا ہے نا، اور آج کل جو تکلفات میں پڑھتے ہیں، جن تکلفات میں، یہ ولیمے کے اندر نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا تو دسترخوان کے اوپر آپ نے کھجوریں ڈال دیں اور فرمایا کہ کھاؤ بھائی، یہ ولیمہ ہے۔ ایک دوسرے موقع پر ستو رکھ دیے، فرمایا کہ کھاؤ، یہ ولیمہ ہے۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گنجائش تھی، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کو گوشت روٹی کھلا دی۔ مطلب یہ ہے کہ ولیمہ ہمت اور حیثیت کے مطابق ہے، تکلفات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو آج کل لوگوں نے تکلفات اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ولیموں اور جہیزوں کی وجہ سے عورتیں بوڑھی ہو گئی ہیں، یہ ملعون طریقے اور رسمیں ہیں، ان کے خلاف جہاد کرنا یہ تمہارا فرض ہے۔ کوشش کرو کہ کوئی بچی 20 سال سے اوپر نہ جائے، بلکہ 20 سال کی عمر تک شادی ہو جائے، کیونکہ 20 سال کی عمر کے بعد طبی لحاظ سے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کل کی طب کا تو ہمیں علم نہیں ہے، مگر پرانی طب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عورت کی عمر جب زیادہ ہو جائے اور اس کی شادی نہ کی جائے تو اس کے رحم میں ٹیوبیں ہوتی ہیں، وہ ضائع ہو جاتی ہیں، جل جاتی ہیں، عورت بچہ جننے کے قابل نہیں رہتی، پھر ساری زندگی علاج کراتے پھرو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ۔ تو خیر، بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند ساتھیوں کو ولیمے کی دعوت دی۔ مسجد نبوی کے محلے کے ساتھ ہی ایک دوسرا محلہ تھا، وہاں رہتے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ وہاں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ اس وقت مدینہ طیبہ میں بلند اور پست جگہیں بہت زیادہ تھیں، اب تو خیر وہاں سڑکیں بن گئی ہیں اور صحیح برابر میدان ہے، وہاں کوئی اب اونچی نیچی جگہ نہیں ہے۔ بجلی کا زمانہ بھی اس وقت نہیں تھا، اس لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ سوچا کہ شام ہونے سے پہلے پہلے سب ساتھی کھانا کھا کر چلے جائیں، ایسا انہوں نے وقت رکھا تاکہ روشنی میں ہی اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ساتھیوں کو کھانا کھلانے کے بعد پھر شراب پیش کی، جس طرح آج کل چائے یا بوتل پیش کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی اور شراب وہ بڑی تیز تھی۔ ادھر مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، تو جو دعوت میں جو حضرات تشریف لائے تھے ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ محلے والوں نے کہا کہ آج نماز جو ہے وہ حضرت علی پڑھائیں گے تاکہ ہمیں ان کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہو جائے، کیونکہ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ نیک سے نیک آدمی کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانی شروع کی، چونکہ نشے میں تھے تو سورہ کافرون کو اس طرح پڑھا، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، لا اس میں چھوڑ دیا۔ اصل تو اس طرح ہے کہ لا اعبد ما تعبدون، کہ میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو،
اور اگر لا اس میں سے چھوٹ جائے تو لا کے بغیر ترجمہ بنتا ہے کہ میں بھی انہی کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو اس واقعے کے بعد پابندی لگا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کوئی بھی آدمی نماز کے وقت شراب پی کر نہ آئے۔ اس کے بعد پھر شراب بالکل حرام کر دی گئی، جیسا کہ 7ویں پارے میں حکم موجود ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو، یعنی نماز کے اوقات میں شراب ممنوع ہو گئی۔ حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو اس چیز کو جو تم کہتے ہو یا پڑھتے ہو۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نماز کے اندر جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کی ہمیں سمجھ بھی آنی چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں۔ آج بہت سارے نمازی ایسے نظر آئیں گے، بلکہ بہت سارے کیا اکثریت ہی ہے ایسے نمازیوں کی ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے 50-60 سال ہو چکے ہیں، مگر نماز کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ان کو نہیں آتا۔ اچھے خاصے سمجھدار نمازیوں سے بھی اگر آپ دعائے قنوت کا ترجمہ سن لو، پوچھ لو، تو نہیں آئے گا۔ تو آپ اگر کسی سے پوچھ بھی لیں تو میرا خیال تو یہ ہے کہ 100 میں سے 1-2 ہی بتا سکیں گے، ورنہ اکثریت جو ہے وہ اس کا ترجمہ نہیں بتا سکتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم نے کیا پڑھا ہے اور کیا کہہ رہے ہو۔ آج ہم پر شراب کا نشہ تو نہیں ہے، مگر جہالت کا نشہ ضرور ہے۔ لہذا یاد رکھو، نماز کا ترجمہ ہر مسلمان مرد عورت کو آنا چاہیے۔ آگے فرمایا ولا جنوبن، اور نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ سفر کرنے والے ہو۔ جنابت کے ساتھ نماز کے قریب نہ جانے کا حکم ہے بغیر غسل کے، کہ آپ نے اگر غسل نہیں کیا ہے تو اس صورت میں آپ جنبی ہو گئے، غسل نہیں کیا تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مگر یہ ہے کہ آپ سفر کرنے والے ہو، یعنی آپ سفر میں ہو تو، اور پانی جو ہے وہ دور ہے، 1 میل دور ہے، اور اگر پانی ہے بھی صحیح، قریب بھی ہے، تو اس کو استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے، تو پھر غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ پھر اجازت ہے کہ غسل کی جگہ تیمم کرے یا وضو کی جگہ تیمم کرے اور نمازیں ادا کرے۔ یہ عابری سبیلین کا ایک مطلب یہ ہے۔ عابری سبیلین کا دوسرا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کے محل یعنی مسجد میں بھی داخل نہ ہو، البتہ وہاں بطور راستہ گزرنا ہو تو مسجد سے گزر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر مسجد میں بدخوابی ہو گئی تو مسجد سے گزر کر باہر جانا جائز ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ 2 حالتوں میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، ایک یہ کہ تم نشے کی حالت میں ہو، دوسرا یہ ہے کہ تم جنبی ہو، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر ہو تم بیمار، یعنی تم میں سے کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ جس میں پانی کا استعمال بیماری میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے، یا پانی کے استعمال سے ہلاکت کا خطرہ ہے، تو پانی استعمال نہ کرے بلکہ تیمم کر کے نماز ادا کر لے۔ مگر پانی کے استعمال سے ایسا ڈاکٹر یا طبیب منع کرے جس میں 3 شرائط پائی جاتی ہوں۔ نمبر 1، ڈاکٹر اور طبیب مسلمان ہو، کیونکہ غیر مسلم کی کوئی بات مسلمان کے لیے اسلامی امور میں حجت نہیں ہے۔ نمبر 2، دیندار ہو، یعنی نماز روزے کا پابند ہو۔ تو جو ڈاکٹر مسلمان تو ہے لیکن نماز روزے کا پابند نہیں ہے، نمازی کے لیے اس کی بات بھی حجت نہیں ہے۔ نمبر 3، مستند ہو، عطائی نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ چند چیشیاں لے کر بیٹھ گیا اور لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ غیر مستند ڈاکٹر یا حکیم کی بات بھی اسلامی احکامات میں حجت نہیں ہے۔ اگر ایسا ڈاکٹر اور حکیم کہے کہ تم روزہ نہ رکھو تو نہ رکھو، اور اگر ایسا ڈاکٹر اور حکیم کہے کہ پانی استعمال نہ کرو تو پھر پانی استعمال نہ کرو، تیمم کر کے نماز پڑھو۔ دوسری صورت یہ ہے او علی سفر، یا سفر پر ہو اور پانی سے 1 میل دور ہو۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک آئے قضائے حاجت سے فارغ ہو کر۔ او لامستم النساء، یا ہم بستری کی ہو تم نے عورتوں سے۔ فلم تجدوا ماء، پس نہ پاؤ تم پانی۔ فتیمموا صعیدا طیبا، پس تم تیمم کرو پاک مٹی سے۔ اگر مٹی پر یا زمین پر کسی بچے یا بڑے نے پیشاب کیا ہو اور وہ پیشاب خشک ہو گیا ہے تو ایسی زمین سے تیمم نہیں کر سکتے، کیونکہ تیمم کے لیے طیباً کی قید ہے۔ البتہ ایسی جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہو
زمین کے پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پانی ڈال دو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خشک ہو جائے تو پاک ہو گئی۔ آگے تیمم کا طریقہ بیان۔ ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کا مطلب بھی اسی طرح ہی ہے کہ ایسی جگہ جو ہے وہ سورج جو ہوتی ہے، سورج کی جو روشنی ہے وہ بھی پاک کرنے کا سبب بنتی ہے تقریباً مٹی کو، تو اس وجہ سے ایسی جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو آگے تیمم کا طریقہ بیان فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، بس مسح کرو تم اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا۔ دیکھیں تیمم کے لیے دو ضربیں ہیں اور یہ دونوں فرض ہیں۔ دونوں ہاتھ زمین پر مارو اور جھاڑ کر پورے منہ پر ملو، اس طرح ملو کہ منہ کی کوئی جگہ خالی نہ رہے۔ دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ زمین پر مار کر جھاڑ لو اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک ملو، اس طرح کہ کوئی جگہ بھی خالی نہ رہے کونیوں تک۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین الی مرفقین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ تیمم دو ضربیں ہیں، ایک ضرب چہرے کے لیے ہے اور ایک ضرب دونوں ہاتھوں کے لیے ہے کہنیوں تک۔ غسل کا تیمم بھی یہی ہے اور وضو کا تیمم بھی یہی ہے۔ تیمم میں نہ سر کا مسح ہے اور نہ پاؤں کا مسح ہے۔ اس تیمم کے ساتھ تم نماز پڑھ سکتے ہو، قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتے ہو، طواف کر سکتے ہو، یعنی جتنی عبادتیں وضو کرنے کے ساتھ ہو جاتی ہیں جائز ہیں، وہ تمام عبادتیں تیمم کے ساتھ بھی جائز ہیں۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی